بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے، جس کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک ہے۔ آیت نمبر 24 کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح کا مقصد زندگی گزارنا ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نکاح وقتی شہوت رانی یا خفیہ تعلقات پر مبنی نہ ہو۔ نکاح کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ لڑکے اور لڑکی میں ایجاب و قبول ہے۔ نمبر 2 مہر کا تعین ہے۔ نمبر 3 2 گواہوں کا موجود ہونا، یہ تب کہ لڑکا اور لڑکی عاقل بالغ ہوں۔ یہ تفصیلات ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، یہ تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ تو اس سے جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا ضروری ہے، اور احادیث شریفہ کو سہارا بنائے بغیر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن کریم کو صرف قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ لیں گے یا قرآن کریم کو ہم لغت سے سمجھ لیں گے، یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ یہ باطل طریقے کیا ہیں؟ چوری کے ذریعے مال حاصل کرنا، ڈکیتی کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا کسی کا مال قبضہ کر لینا، یا کسی کا مال چھین لینا، یا جوا کھیل کے مال حاصل کرنا، یا سود کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا خرید و فروخت کے ایسے غیر شرعی اصولوں کی بنیاد پر کوئی چیز خرید لینا، یہ سب باطل طریقے سے مال کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ آگے اسی آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، یہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ جان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ایسے قتل کرنے والے کی سزا آخرت میں جہنم ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کسی کو بھی قتل نہ کرو، چونکہ جب تم کسی کو قتل کرو گے تو اس کی سزا کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ ان کو عام نیکیاں بھی ختم کر دیتی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اور بڑے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ ہے، جیسے کسی نے نماز چھوڑ دی، یا کسی عمل میں ریاکاری کی، یا اس نے تکبر کیا وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ ایسے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑانا اور توبہ و استغفار کر لینا کافی ہے۔ لیکن جن گناہوں کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اس میں جب تک ہم متعلقہ آدمی کا حق ادا نہیں کریں گے یا اس سے معافی نہیں کرا لیں گے، اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی اس کی توبہ استغفار قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے چوری کی ہے، اب وہ اس چوری سے توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے،
اس کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چوری کیا ہوا مال اس کو واپس نہ کر لے یا اس سے معافی نہ لے لے۔ اگر کسی نے کسی کے مالی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان مالی حقوق کا اعادہ کرے، وہ ان کو واپس کرے، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے، وہ توبہ قبول ہوگی۔ کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہے، اس نے اس کی عزت کو چیلنج کیا ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی ہے یا والدین کی نافرمانی کی ہے، تو یہ حقوق العباد ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ان لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی، پھر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی، تو پھر ان کبیرہ گناہوں سے توبہ قبول ہوگی۔ یہ کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ آج کے خلاصے کے بعد ہم آپ کے گروپ میں ان گناہوں کی فہرست بھی شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ان گناہوں سے بچنا ہمارے آپ کے لیے آسان ہو۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اس نظام کو تم چیلنج نہ کرو کہ مجھے بھی یہ والی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب عورت یہ تمنا نہ کرے کہ میں مرد ہوتی، کیوں؟ مرد کی ایک اپنی حیثیت ہے، عورت کی اپنی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی فطری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک خاص قسم کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مرد قوی الجثہ ہوتا ہے عورت کی نسبت۔ مرد سارا دن محنت کشی کرتا ہے اور محنت کے بعد، کمائی کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اگر ملکی ملی دفاع کے لیے جہاد پر جانا پڑے تو فوج میں مرد بھرتی ہوتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ مرد ہوتے ہیں۔ گھر کے خرچ اخراجات کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے۔ تو مرد کی ان نمایاں فطری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ فضیلت کا ایسا معیار نہیں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی فضیلت رہے گی۔ قیامت کے دن جو اصل فضیلت ہے وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ہی خاندان میں عورت نیک ہو اور وہ اللہ کے فضل کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے وہ مرد پر بھی فوقیت رکھتی ہو، مرد پر فضیلت رکھتی ہو، تو گویا دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو آخرت کے حوالے سے یہ فضیلت حرف آخر نہیں ہے، وہاں نیک اعمال معیار ہیں۔ اس آیت میں جو مرد کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام کی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، اور مرد کا عورت پر قوام ہونا یہ اس فضیلت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ انسانی حقوق اور انسانی مساوات کے خلاف ہے، یہ بات فطری اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا ایک سربراہ ہے، اب اگر اس خاندان کے افراد اس کی سربراہی کو چیلنج کریں کہ جی آپ کا سربراہ ہونا یہ تو انسانی مساوات کی خلاف ورزی ہے، ہم سب کو برابر ہونا چاہیے اور آپ کو صرف سربراہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو سربراہ ہونا چاہیے یا سب کو تابع ہونا چاہیے، یہ ایک غیر فطری اور غیر حقیقی موقف شمار ہوگا۔ قبیلے کے نظام کو چلانے کے لیے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر اس قبیلے کے افراد اس کی سربراہی کو یوں چیلنج کریں کہ جی آپ کی سربراہی اور آپ کے اختیارات یہ تو انسانی مساوات کی خلاف ورزی ہے، لہذا آپ کی سربراہی ختم ہونی چاہیے اور سب کو یہ سربراہی حاصل ہونی چاہیے، تو اس سے قبیلے کا نظام نہیں چلے گا اور ان کا یہ مطالبہ غیر فطری شمار ہوگا۔ آپ خود لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کے ان کو صوبائی قومی امیدوار بناتے ہیں،
اور وہیں سے منتخب ہو کے صوبائی قیادت اور ملکی قیادت سامنے آتی ہے۔ ان کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں جو خود آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی صوبائی یا ملکی قیادت اور آپ کے اختیارات یہ چونکہ انسانی مساوات کی خلاف ورزی ہے، لہذا یہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے صوبے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے ملک کا نظام چل پائے گا؟ اور کیا اس کو انسانی مساوات کی خلاف ورزی کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بعینی اسی طرح ایک کنبے کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک شخص کو سرپرستی اور سربراہی دے دی ہے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے، لہذا اس کو یہ عنوان دینا کہ مرد کو عورت پر جو فوقیت حاصل ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو پھر آپ کا قبائلی، خاندانی اور صوبائی ملکی نظام یہ سب بھی انسانی مساوات کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گھریلو نظام کو چلانے کے لیے کچھ فطری قسم کے اصول ہمیں بتائے ہیں کہ اگر عورت مرد کی بات نہیں مانتی، جائز بات نہیں مانتی، تو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ بات کو حل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اپنے رہن سہن میں علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو تمہیں مارنے کا اختیار ہے۔ یہ مارنے والا لفظ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مارنے کا جو اختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ لے، ڈنڈا پکڑ لے یا جوتا پکڑ لے اور اتنی پٹائی کرے کہ جتنا اس کا جی چاہتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط سمجھ ہے اس آیت کے حوالے سے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کبھی کبھی سختی بھی ان پر کر دیتے ہیں، کبھی ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی ان کو مار بھی دیتے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کا دشمن نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ یہ میرے شاگرد صحیح سیکھ لیں اور یہ سارے کے سارے پاس ہو جائیں، تو وہ نکمے شاگردوں کو بھی کبھی کبھی سختی کے ساتھ یا مار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دشمنی نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح عدالت میں جج اور قاضی کو جو تعزیراتی سزا دینے کے اختیارات ہوتے ہیں وہ اس کی ثوابدید پر ہوتے ہیں کہ کون سا مجرم کس کیٹیگری کا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی قاضی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجرم اتنا حساس ہے کہ اگر میں نے اس کو گھور کر دیکھ لیا تو یہ اس کے لیے کافی ہے، آئندہ یہ ایسا جرم نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ سزا دینا اس کے لیے زیادتی ہوگی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک دن کے لیے جیل بھیج دیں تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ آئندہ ایسا جرم نہیں کرے گا، تو اس کو 2 دن کی سزا دینا غلطی ہوگی، کیونکہ وہ 1 دن کی سزا اس کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اگر 5 ڈنڈے لگا دیے جائیں تو بس یہی کافی ہے اس کے لیے، تو پھر اس کو 6 ڈنڈے لگانے کی سزا دینا یا قاضی کی طرف سے جاتی ہے۔ اسی طرح والدین اور استاد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو 1 چپت لگا دینا کافی ہے تو 2 لگانا یہ اللہ کے ہاں زیادتی شمار ہوگی اور یہ اللہ کے ہاں اس پہ جواب دہ ہوں گے کہ تم نے جتنی سزا اس کو دینی تھی اس سے زائد کیوں دی۔ بیائی نہیں اسی طرح عورت کا معاملہ ہے کہ اس کو صرف اتنی سزا دینے کی اجازت ہے مرد کو کہ جس سے وہ نافرمانی سے رک جائے، اور اس سے زائد سزا دینا یہ مرد کے لیے زیادتی ہے اور مرد کے لیے جرم ہے، ہرگز اس کو اس بات کی اجازت نہ ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ گویا مارنے کا جو مفہوم معاشرتی ہے وہ سمجھ لینے کی وجہ سے آیت کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، یہ اصل حقیقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا، لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر
8 طبقوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر، اپنے توحید کے حکم کے ساتھ جوڑ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو اس میں ان سارے طبقوں کی عزت افزائی ہے اور ان کو بڑائی دینا ہے، ان کو عظمت دینا ہے۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ والدین سے حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، قریب والے پڑوسی سے، دور والے پڑوسی سے، ساتھی سے، مسافر سے حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے کہ ویسے تو مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے، جانے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان مسجد میں سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے خواب میں اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کو مسجد میں ایک لمحہ بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں سے چلتے ہوئے مسجد سے نکل جائے، اس سے زائد نہ ٹھہرے اور نہ اس چلنے کو حکم کی مخالفت سمجھے کہ مجھ پر تو جنابت ہو گئی ہے اور مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ اللہ نے کہا تمہیں نکلنے کے لیے اجازت ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھایا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا نہیں ہے جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ایک معنی بظاہر اچھا ہو اور دوسرے میں بے ادبی گستاخی کا پہلو ہو۔ ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی شخص ایسی گستاخی کرے اور جب وہ پکڑا جائے تو وہ اپنی صفائی دے کہ نہیں جی میرا مقصد وہ بے ادبی والا نہیں تھا، میرا معنی تو وہ تھا جو صحیح والا ہے۔ تو اس میں چونکہ اس نے بے ادبی والے پہلو کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو ختم فرما دیا اور فرمایا کہ راعنا نہ کہو۔ راعنا کو عربی لہجے میں کہیں گے تو اس کا معنی ٹھیک بنتا ہے، اور یہودیوں کی زبان کے لہجے میں کہیں گے تو اس کا معنی غلط بنتا ہے، لہذا کوئی ایسا لفظ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں اور ایک معنی بے ادبی کا پہلو ہو، ایسا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ظاہر ہے یہ انجیل اور تورات والے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ۔ آمنو بما نزلنا مصدقا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو بما نزلنا، جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ وہ چیز ہے جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس سے کہ چہروں کو مسخ کر دیا جائے۔ یہاں گویا ان اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ان آیات کی تشریح ہو گئی جن میں اللہ کی توحید پر ایمان لانے اور آخرت کا ذکر کرنے کے بعد ان کے نیک اعمال کا اعتبار کیا گیا ہے اور ان کو اجر کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو قرآنی آیات کو باہم ملا کر پھر صحیح طور پر سمجھ آتی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ نہیں ہے وہاں تذکرہ مراد ہے۔ اختصاراً کچھ چیزیں بیان کر دی گئیں، اور یہ آیت ان آیات کے ساتھ مل کر اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پر ایمان لانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ تو بعض لوگوں نے جو یہ کہہ دیا کہ جو شخص عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی ادائیگی ان کے مستحقین کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ شریف کے چابی بردار عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ یہ چابی ان کے خاندان میں ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی اور یہ ان کے لیے عرب معاشرے میں بڑا عزت کا منصب تھا۔ انہیں تھوڑی سی جھجک محسوس ہوئی کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج اگر ہم نے یہ چابی ان کو دے دی تو پتہ نہیں یہ چابی ہمیں واپس ملے گی یا آپ اپنے قبیلے کے کسی انسان کو دے دیں گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، بیت اللہ شریف کو کھلوایا، اندر جا کر نماز پڑھی، دعا مانگی، اور جب باہر تشریف لائے تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کر یہ چابی ان کو دی اور ساتھ ہی یہ اعزاز بھی ان کو بخشا، یہ چابی آج میں تمہیں نہیں دے رہا، یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اور ارشاد فرمایا خذوہا یا بنی طلحہ خالدتاً تالدتاً، اے بنو خالد، اے بنو طلحہ، ہمیشہ کے لیے یہ چابی تم لے لو، یہ تمہارے پاس رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تم سے کوئی نہیں لے گا اور جو لے وہ ظالم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جو اعلان فرمایا تھا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، وہ چابی آج تک اسی خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ یہ قرآن اور اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس آیت کے مفہوم کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی امانت کو امانت کے مستحق تک پہنچانے کے ضمن میں ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ بطور مثال، اگر کسی کے پاس کسی نے مالی امانت رکھوائی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ جب وقت آئے تو اس کو لوٹا دے، اس میں خیانت نہ کریں۔ ہمارے پاس قومی نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ یہ ایک امانت ہے، ہمیں اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے اور صحیح لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ دینا ہے۔ یہ گویا ہم ملکی اور ملی امانت ہے جسے ادا کر رہے ہیں، لہٰذا صوبائی سطح پہ ہو، قومی سطح پہ ہو، ہمارا ووٹ اس شخص کو جانا چاہیے جو ملک و ملت کے لیے مفید ہے، جو ملک و ملت کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف پارٹی وابستگی کی وجہ سے آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں کہ جس کے بارے میں خود آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا اور یہ ملک و ملت کے لیے مفید شخص نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ووٹ دینا گویا اس ووٹ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ وہاں مختلف عہدوں کے لیے افراد کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، متعین کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اہل امیدواروں کو، اہل لوگوں کو اس عہدے پر فائز کریں، رشوت لے کر یا اقربا پروری کی بنیاد پر نااہل لوگوں کو اس عہدے پر فائز کرنا، یہ اپنے اس عہدے کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے دیگر شعبے ہوں، چاہے ان کا تعلق عدالت کے ساتھ ہو، سول انتظامیہ کے ساتھ ہو، فوج کے ساتھ ہو، تعلیم کے ساتھ ہو، اس میں ترقی کا مرحلہ ہو یا تعین کا مرحلہ ہو، اس میں اہل افراد کا انتخاب یہ امانت کا صحیح استعمال ہے اور نااہل لوگوں کا تعین یہ اس امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ اگر آپ تنخواہ پر کام کر رہے ہیں یا یومیہ اجرت پر کام کر رہے ہیں تو جو پروڈکشن آپ کے ذمے ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اجرت اور تنخواہ پوری لے لی لیکن کام پورا نہیں کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ فیصلے چاہے گھریلو سطح کے ہوں، عدالتی سطح کے ہوں، ثالثی کونسل کی سطح پہ ہوں، ہمیں عدل و انصاف پر مبنی
صحیح فیصلہ کرنا ہے. اگر کوئی شخص غلط فیصلہ کرے گا تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سنتے بھی ہیں، تمہارے کام دیکھتے بھی ہیں. اگر یہ فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیں گے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمیں بتائی ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے مسلم لیڈرز اور علماء و فقہا کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ کے قرآن کی بات ماننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ماننے کا مطلب اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی تعلیمات اور ان کی احادیث کو ماننا. اسی لیے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں کہا گیا، چونکہ مسلم قیادت ہو یا علماء و فقہا ہوں، ان کی اطاعت بشرط موافقت قرآن و سنت ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں. حدیث شریف میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری و اطاعت نہیں کی جائے گی. وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو کی جائے گی. اسی پارے کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اتنا اہم قرار دیا کہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی. اور جو اطاعت کر لے گا اللہ کے رسول کی، اس کو کیا اجر ملے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پر ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائیں گے جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اس سے جہاں یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث شریف بھی حجت ہے، اس کا اظہار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں یوں فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. وہ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث شریفہ ہیں. اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا جب ایک شخص تکیے پر سہارا لیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور یہ کہے گا کہ بس مجھے قرآن ہی کافی ہے. جیسے آج کل کچھ میڈیا اسکالر یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن کی تفسیر لغت کی روشنی میں ہوگی، اور احادیث شریفہ سے استغنا کی صورتحال ہے ان کے ہاں، تو یہ احادیث شریفہ کو مسترد کر دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 24330 اور مسند احمد حدیث نمبر 17174 میں ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے اپنا فیصلہ کرا لیا کرو. آج ہمارے معاشرے میں مذہبی حوالے سے بہت سے متنازع فی مسائل چلتے رہتے ہیں. اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں اور اپنے ان مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. ہمارے آئین پاکستان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لہٰذا ہمارے سینیٹر ممبران ہوں یا اسمبلی ممبران ہوں، ان کو چاہیے کہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ قانون سازی میں اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ وہ ایسا کوئی ووٹ نہیں دیں گے جہاں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہو. وہ صرف وہاں ووٹ دیں گے
جہاں آئین کی پاسداری ہو اور وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آج کل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی وابستگی بنیاد بنائی جاتی ہے، اور پارٹی وابستگی کی بنیاد پر ہر سیاہ و سفید کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی خلاف ورزی ہے کہ تم اپنے معاملات کو اللہ کے رسول یعنی اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی طرف لوٹا دیا کرو۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تدبر کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم تدبر کرو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی کتاب ہوتی اللہ کے علاوہ تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ اختلاف سے مراد باہمی اختلاف بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسی چیزیں بیان ہوتی جو ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی اور باہمی اختلاف ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسا اختلاف ہوتا جو کائناتی حقیقت سے، کائناتی حقائق سے متصادم ہے اور ٹکرا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا نازل ہوا تھا اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آج تک نہ تو اس کا آپس میں کوئی اختلاف ظاہر ہوا اور نہ ہی قرآنی حقائق کا کائناتی حقائق سے کوئی اختلاف سامنے آیا، اور انشاءاللہ نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ جب ہم قرآنی تدبر اور قرآنی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی معیار ان کا خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور ان کو تبیین و تشریح کا منصب بھی عطا فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر اس کی وضاحت کر کے، اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بیان کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اور ان کے شاگردوں کی تفسیرات، ان سے واقفیت ہو، پھر ہم اس میں تدبر اور ریسرچ کریں گے تو ہم بہتر نتائج کو نکال پائیں گے۔ آج اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں اس حقیقت کو دیکھیں کہ ہمارا قانون کا شعبہ ہو، میڈیکل سائنس کا شعبہ ہو یا دیگر سائنسی شعبہ جات ہوں، تو ان میں تحقیق و ریسرچ کے لیے کسی بنیادی نالج کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی شخص کی ریسرچ کو کوئی لیبارٹری اس وقت تسلیم کرتی ہے جب اس کی بیسک تعلیم اس سطح کی ہو کہ اس کی ریسرچ کو کوئی وزن دیا جا سکے۔ قانون کی تشریح کے لیے کسی ماہر قانون کی تشریح کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وگرنہ اگر کوئی شخص اس بیسک تعلیم کے بغیر اور بیسک سند اور سرٹیفکیٹ کے بغیر ڈاکٹر ہونے کا اعلان کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو عطائی حکیم سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس شعبے کا بیسک نالج نہیں ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر انجینئرنگ کی سند نہیں ہے اور وہ مکان تعمیر کر رہا ہے تو لوگ انہیں انجینئر صاحب نہیں بلکہ ٹھیکیدار کہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تدبر کے لیے، اس میں ریسرچ کے لیے ہمیں اس کے بنیادی نالج کو سمجھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو شخص کسی کی اچھی شفاعت کرتا ہے تو اس کو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور جو شخص کسی کی بری سفارش کرتا ہے تو اس پر یہ سفارش بوجھ بن جائے گی۔ آپ کسی اہل شخص کی سفارش کرتے ہیں تو یہ اچھی سفارش شمار ہوگی، اور اگر آپ کسی نااہل شخص کی سفارش کرتے ہیں تو یہ بری سفارش شمار ہوگی اور یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بوجھ ہوگی۔ آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ادب بتایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو یا تو تم اس کا جواب انہی الفاظ میں دے دو یا اس سے بہتر الفاظ میں دے دو۔ ہمارے ہاں 3 لفظ مستعمل ہوتے ہیں: السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر کوئی شخص ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں کم از کم ہم اسے السلام علیکم کہیں، اور بہتر ہے کہ اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواب دے دیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے تو ہمیں یا تو صرف اسی جواب کو لوٹانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس سے بہتر جواب لوٹانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ہم مسلمانوں کا تشخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے ہی نہیں ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر وہ تم کر لو تو تمہاری محبت بڑھے؟ وہ آپ نے بتایا کہ سلام کو آپس میں عام کرو۔ آج یہ سلام کی نیکی ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے۔ ہم سلام کرنے کے لیے کسی جاننے والے اور تعلق دار کو ضروری سمجھتے ہیں، اور عام مسلمانوں کو سلام کرنا یہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم سے نکل گیا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی شخص سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا اور بات چیت کا سلسلہ منقطع کرنا اس سے زائد حرام ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت کی رحمتیں مغفرتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، لیکن جو شخص شرک کرتا ہے یا کسی دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، اللہ کی رحمتیں مغفرتیں اس کے لیے خاص نہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، اور ایسے تعلقات جو قطع ہو چکے ہیں انہیں نئے سرے سے جوڑنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ دونوں میں سے بہتر ہے۔ لہذا ہم سلام میں پہل کریں اور اپنے تعلقات کو بحال کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں مغفرتوں کے مستحق ٹھہریں۔ اگر کہیں قطع تعلقی ہے اور ایک شخص نے جا کر اسے سلام کیا، دوسرے شخص نے جواب نہیں دیا، اب قطع تعلقی کی جو سزا اس کو ملنی تھی یہ اس سے بری ہو گیا، کیونکہ اس نے کوشش کر لی۔ جس نے جواب نہیں دیا اب قطع تعلقی کی سزا صرف اسی شخص کو ملے گی۔ آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے مسلمان کی شان بیان کی ہے اور فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ مسلمان ہو اور پھر کسی مومن کو قتل کر دے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے اور غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص جان بوجھ کے کسی کو نیچے نہیں دیتا گاڑی کے، غلطی سے ایسے ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے قتل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اپنی گلیوں اور سڑکوں پر کیا ایسے افراد کو نہیں دیکھتے جو کرائے کے قاتل ہیں، جو چند ہزار لے کر انسانوں کا قتل کرتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دو آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو وہ شخص جو شرک کی حالت میں مر گیا، دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا تھا اور اپنے مقتول کے وارثوں سے وہ جرم معاف بھی نہیں کرایا اور اللہ کے حضور توبہ بھی نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک دوسرے کے قتل جیسے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ آیت نمبر 101 میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو قصر پڑھ لیا کرو۔ قصر کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ یہ واضح رہے کہ 2 رکعت والی نماز اور 3 رکعت والی نماز پوری پڑھی جائے گی، اس میں قصر نہیں ہے، وتر بھی پورے پڑھے جائیں گے۔ البتہ سنت نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، وہ نفل ہی شمار ہوں گے، نہ پڑھنا چاہیں تو گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر تم پہ فرض کی گئی ہے۔ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اوقات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، یہ تفصیل ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہے۔ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد جب 5 نمازیں فرض ہوئیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھایا، پھر دوسرے دن تشریف لائے اور اس نماز کو آخری وقت میں پڑھایا اور بتایا کہ کل اور آج کے دونوں وقتوں کے درمیان ان نمازوں کا وقت ہے۔ اب یہ تفصیل ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہے، اس سے پھر وہی حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ کا سہارا لینا ضروری ہے، اور صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن کو قرآن کی روشنی میں، قرآن کو لغت کی روشنی میں سمجھ لیں گے، یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے گناہگار لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، یہ لوگ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو گویا اگر تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے تو اس کے سامنے گناہ کیسے کرتے ہو؟ جب لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے کیسے گناہ کر لیتے ہو؟ یہاں آیت نمبر 115 میں اجماع کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو شخص رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے رستے کو چھوڑے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جدھر منہ کرے گا ہم ادھر ہی اس کا منہ کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی ہیں، رسول کی مخالفت اور مسلمانوں کے رستے سے علیحدہ ہو جانا۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے دوسرے جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع امت حجت ہے۔ امت اسلامیہ کے علماء و مجتہدین اگر کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے قرآن کی اس آیت کی روح سے حجت ہے۔ اس سلسلے میں مشہور مفسر امام جساس، امام سمرقندی، امام ثعلبی، امام سمعانی، امام زمخشری، امام رازی، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام نصفی، امام خازن، امام ابن کثیر، امام ابو حیان، امام نشاپوری، امام قاسمی، سب حضرات اس آیت کی تفسیر میں اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا اجماع اور علماء و مجتہدین کا اجماع یہ حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جبکہ اس دور کے ایک میڈیا اسکالر جنہیں آپ غامدی صاحب کے نام سے متعارف ہیں، وہ اس آیت کے اس استدلال کو اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 171 طبع پنجم میں بے بنیاد استدلال کہتے ہیں۔ گویا تمام مفسرین جس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کر رہے ہیں، یہ 15ویں صدی میں امت اسلامیہ کے ان تمام مفسرین کے اگینسٹ اپنی علیحدہ ڈفلی بجا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے اجماع کی حجت پر استدلال کرنا بے بنیاد ہے۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 169 پر اجماع کے حجت ہونے کو بدعت قرار دیتے ہیں اور اسے ایک بے بنیاد نظریہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں اجماع کے حجت ہونے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ وہ جب یہ جمع ہو جائیں گے تو وہ گمراہی نہیں رہے گی۔ اس بات کا تذکرہ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1848 میں موجود ہے۔ صفحہ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے
شیطان پر لعنت کی اور شیطان کا چیلنج وہ ہمیں بتایا کہ جب اللہ نے شیطان پر لعنت کی تو اس نے یہ کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں آپ کے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ کیا کہوں گا ان کو؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ٹیٹو بنانے کا جو رواج ہے، خواتین میں پلکنگ کا جو رواج ہے کہ پلکوں کو اکھیڑا جاتا ہے، پتلا کیا جاتا ہے، یا بالکل ہی ان کو اکھیڑ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کلر یوز کیے جاتے ہیں، یا داڑھی اور بالوں کی کٹنگ میں ایسے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں جو خلق اور فطرت کو بگاڑ دینے کے مترادف ہیں۔ وگ کا استعمال اور آج کل نوجوانوں میں بال کٹوانے کا جو سٹائل متعارف ہے کہ کچھ بالوں کو کٹوا یا منڈا دیا جاتا ہے اور کچھ بالوں کو بڑا رہنے دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اسے قزع کہا گیا ہے اور اس قزع سے منع کیا گیا ہے، جبکہ آج ہمارا نوجوان اس شیطانی حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے اور خلق کو بگاڑ رہا ہے، اللہ کی فطرت کو دی ہوئی چیز کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو شیطان کو دوست بنا لے گا، اللہ کو چھوڑ دے گا، ایسا شخص واضح خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جس نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوں ان کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں طبی طور پر، دلی طور پر کسی کی طرف رجحان ہو تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے اختیار میں نہ ہو، لیکن اپنے تصرف، اپنے عمل میں ایسا اظہار نہ کرو کہ ایک کی طرف زیادہ میلان عملی طور پہ ظاہر ہو اور دوسری کی طرف عملی رجحان کم ہو، کیونکہ دلی معاملات تو تمہارے اختیار میں نہیں، ظاہری تصرف اور ظاہری معاملات تمہارے اختیار میں ہیں، لہٰذا عدل و انصاف میں اس پہلو کو تم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص و للہیت کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب موجود ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا اجر مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا کا اجر دے دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت دونوں کا اجر مانگتا ہے اللہ اس کو دونوں کا اجر دے دیں گے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے۔ تو اس آیت میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اجر و ثواب کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے حق گوئی اور بے باکی کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم نے کوئی گواہی دینی ہو تو سچی گواہی دو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، لیکن تم نے سچ کہنا ہے، حق کہنا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اپنی فیملی کے لیے گواہی دینی ہے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی پرسنل معاملے کے لیے گواہی دینی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو چونکہ اپنے لوگ ہیں نا، لہٰذا ان کے خلاف تو ہم گواہی نہیں دے سکتے، ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے چاہے جھوٹ کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، لہٰذا جب بھی گواہی دو سچی دو، چاہے وہ تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ تمہارے اوپر قرآن کریم میں یہ حکم نازل کر دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کے بارے میں کوئی کفریہ بات سنو
یا یہ سنو کہ ان سے مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر تمہارے لیے اس مجلس میں شریک رہنا منع ہے، تمہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی مجالس سے عہدہ برا ہو جانا چاہیے جہاں اللہ رب العزت کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے یا ان سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ فیس بک، یوٹیوب پر کسی ایسے سسٹم کا حصہ ہیں جہاں کفریہ باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ہمیں وہاں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور ایسے گروپ میں ہمیں شامل رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں۔ ان لطیفوں کا تعلق ہمارے اپنے ذاتی معاملات تک ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن واضح رہے کبھی لطیفوں کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ نہ ان کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 142 اور 145 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کچھ حقائق ہمیں بتائے ہیں کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو اوپر کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں۔ تو یہ تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اللہ رب العزت سے اپنی حقیقت چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جس کا انجام انہی کے لیے نقصان دہ ہے اور اس پر انہی کو ہی قیامت میں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، ہمیں یہ غور سے سننی ہے، کہیں یہ نشانیاں یا ان کا کچھ حصہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دوسری نشانی منافقین کی بتائی گئی کہ یراؤن الناس، یہ اپنا عمل ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں حتی الوسع اپنے نیک کاموں کو لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہیے، اور اگر ہم کہیں ظاہر ہو کر ایسے اعمال کر رہے ہوں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گفتگو میں، طرز عمل میں کوئی ایسا سسٹم شریک نہ ہو جائے جس سے ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے اور اس میں ریاکاری کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تیسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو ان 3 نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کر لیں، اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا نمازوں کے لیے چستی سے کھڑے ہوتے ہیں یا سستی سے؟ کیا ہمارے اعمال میں ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں؟ آیت نمبر 145 میں ان منافقین کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق اللہ تعالیٰ کی ایسی ناپسندیدہ مخلوق ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں موجود ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون